بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت، اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ بلوچستان لہو لہو ذمہ دار کون ہے؟ بلوچستان ایسا صوبہ جس میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے، اصل دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈ کون ہیں؟ پچھلے 10 سالوں سے بلوچستان جل رہا ہے لیکن کسی کو پکڑا نہیں جا رہا۔ کلبھوشن یادیو ہو یا عزیر بلوچ، سب بلوچستان میں تخریب کاری کرتے ہیں لیکن انہیں پھانسی پر کیوں نہیں لٹکایا گیا؟ وکلاء ہوں یا ڈاکٹر ہوں، طلباء ہوں یا عام لوگ ہوں، سب کو بم دھماکوں میں مار دیا جاتا ہے لیکن انہیں انصاف کیوں نہیں دیا جاتا؟ امریکہ ہو یا بھارت ہو، ایران ہو یا پھر کوئی دوسرا ملک، سبھی کا ہدف بلوچستان آخر کیوں؟ آج بھی امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے سی پیک کے خلاف ایک ایسا بیان دیا جو پاکستان کی سالمیت پر ایک حملہ ہے۔ کہا گیا کہ سی پیک متنازع علاقوں سے گزر رہا ہے۔ جواباً چین نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ کو اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آخر بلوچستان ہی کیوں ہدف بن گیا؟ آخر بلوچستان ہی میں شورش کیوں برپا کی جا رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ آزاد بلوچستان کے بینرز لگائے جا رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے ایران کے راستے سے بلوچستان کی سرحدی علاقوں پر مارٹر گولے گرائے گئے لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ 2 دن پہلے جل مگسی درگاہ پر حملہ ہوا اور معصوم لوگ مارے گئے لیکن ذمہ دار کو نہیں پکڑا گیا۔ آج بھی آئی ایس پی آر نے بھاری مقدار میں اسلحہ پکڑا اور بہت سا ایسا مواد جو پاکستان کے خلاف ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ لیکن جن لوگوں سے پکڑا گیا وہ لوگ منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں مہمان ہوں گے محترم جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب، جو سابق چیف سیکرٹری آف بلوچستان رہے اور اس وقت دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالرزاق بلوچ صاحب، اور اسی طرح ہمارے مہمان پینل میں ایک معروف صحافی جنہوں نے بلوچستان پر بہت کچھ لکھا اور ان کی مشہور کتاب بھی ہے بلوچستان کے حوالے سے، محترم جناب مجاہد بریلوی صاحب، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح معروف کالم نگار جناب منیر احمد بلوچ صاحب بھی آج کے ہمارے مہمان پینل میں ہوں گے، اور اسی طرح ہمارے آخری مہمان آج ہوں گے محترم جناب میر بہرام بلوچ صاحب، جو کوئٹہ کے اندر صحافی بھی ہیں، صحافت سے وابستہ ہیں، اور پی ٹی وی چینل بولان کے بھی اینکر پرسن ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں محترم جناب مجاہد بریلوی صاحب۔ السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام جی سر، آپ کا بلوچستان کے حوالے سے کافی تجربہ ہے، آپ نے بہت کچھ لکھا اور اب بھی لکھ رہے ہیں، بلوچستان کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی ابتدا کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ دیکھیں، ایک بہت ہی طول طویل موضوع ہے اور جس کے لیے شاید آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہو، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ بہرحال بلوچستان کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو بہت ضرورت ہے۔ ہمیشہ سے بلوچستان جو ہے دراصل قیام پاکستان سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک وہ جو برٹش کے پاس تھا، وہ جو آزاد بلوچستان تھا جس سے قائد خان قلات تھے۔ تاہم بہرحال خان آف قلات نے جو ہے وہ پھر آزادی کے کچھ کئی بعد جو ہے وہ پھر پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ بلوچستان کی آبادی کے جغرافیہ کے اعتبار سے ایک بہت وسیع رقبے پر ہے، پاکستان کے سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے، اور آبادی کا چھوٹا، اور اس کی جو محرومیاں، اس کی پسماندگی صدیوں سے تھی۔ تانبا، کوئلہ، یہ سب میں بہت مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بلوچستان میں جب ان محرومیوں کا ازالہ قیام پاکستان کے بعد نہیں ہوا تو پہلی بغاوت تو جو ہے وہ تو سن 1948 میں ہو گئی تھی، جو شہزادہ عبدالکریم تھے خان آف قلات کے بھائی، اور پھر وہ کابل چلے گئے، پھر انہیں قرآن کا واسطہ دے کے لایا، جیلیں کٹی، اور یہ پھر مسلسل جدیں چلتی رہی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کم از کم ہمارے صوبے کا تو نام دیا جائے۔ تو سن 70 میں تو پہلی بار جب بالغ رہ گئی کے الیکشن ہوئے تو اس وقت ان کو صوبے
کا نام دیا گیا. اب ایک موقع ملا تھا اس وقت ہمارے محترم ذوالفقار علی بھٹو کو کہ مین اسٹریم میں بلوچوں کو لاتے, لیکن انہوں نے ان کی حکومت کو, اس میں بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے اس وقت شاہ کا بھی دخل تھا, ان کی وہ 8 ماہ بعد حکومت ختم کر دی گئی, اور سب برسوں جیلوں میں رہے اور حیدرآباد سعد شیخ کے نام پہ ہوئے, اور وہ لڑائیاں ابھی تک جاری ہیں. آخری جو بڑا واقعہ اور ثانیہ ہوا وہ مشرف صاحب کے دور میں نواب اکبر مفتی کا قتل تھا, جسے ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے بلوچستان میں, اور جس کے سبب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ برسوں میں وہ جو مزاحمتی تحریک ہے جو باہر سے بھی لڑی جا رہی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس میں بھارت کا کتنا ہاتھ ہے, پڑوسی ملک ایران اور افغانستان کا کتنا دخل ہے, لیکن بہرحال بلوچستان کے عوام کیونکہ ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ محروم رکھے گئے, تعلیم میں, صحت میں, روزگار میں, اور وہاں سڑکیں بن سکی, تو وہ اس کا سبب دراصل اسلام آباد کی سرکار کو سمجھتے ہیں. تو کم سے کم مختصر الفاظ میں یہی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک طول طویل تاریخ ہے 70 سالہ بلوچستان کے عوام کی مزاحمت کی. اچھا مجاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا اور محرومیاں بھی اس میں شامل رہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باغی کھڑے ہوئے جن کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں حقوق نہیں ملے, کیا اس وقت جو 2003 کے بعد دہشت گردی کی نئی لہر اٹھی جس میں سول ہسپتال بھی ہیں اور عدالتیں بھی ہیں, سب جگہ دھماکے ہو رہے ہیں, کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بغاوت پر اترے ہیں, دہشت گردی کرنے والے؟ اب اس میں ہوا یہ کہ ایک نیا ایلیمنٹ آیا. پہلے جو بلوچستان میں جو قوم پرستوں کی تحریک تھی, جو آخری بڑی تحریک چلی جس کا میں نے ذکر کیا 71-72 سے لے کر 77 تک, وہ پیور قوم پرستی کی تحریک تھی اور قومی خود مختاری کی تھی, لیکن ایک بڑا ایلیمنٹ اس میں وہ بھی تھا جو بہرحال ایک اس میں افغانستان کا بھی دخل ہے, کچھ ایران کا بھی, کہ وہ علیحدگی کی ماننے لگے. لیکن جب یہ طالبان فیکٹر آیا, اور مشہور زمانہ کوئٹہ شورا سنا ہوگا کہ جب وہاں پر طالبان کا صفایا ہوا افغانستان میں, تو تمام جو طالبان کے بڑے بڑے لیڈر تھے, ملا عامر سنید اور ملا منصور اور کتنے نام لوں, وہ بلوچستان میں آ گئے. اور پھر آپ کو علم ہے کہ طالبان کے آنے سے اس پوری تحریک جو تھی مذہبی اور دینی تحریک تھی جو سوویت یونین کے خلاف تھی, وہ سیکٹیرین میں چلی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزارہ کو نشانہ بنایا گیا, امام بارگاہ کو بنایا گیا, مساجد کو بنایا گیا. تو بدقسمتی سے بلوچستان اس وقت 2 قسم کی ملیٹنسی یا انتہا پسندی اور شدت پسندی کا شکار ہے. ایک تو وہی جو میں نے کہا کہ جو نام نہاد سو کالڈ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جن کا نام بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ ریپبلکن آرمی, جس کی قیادت کچھ باہر بیٹھے ہوئے اور یہاں لوگ کر رہے ہیں, اور ایک وہ جو جن کو طالبان کہہ لیں, القاعدہ کہہ لیں, داعش کہہ لیں یا مختلف نوعات سے. تو اس طریقے سے یہ جو 2003 کے بعد جو آپ نے کہا اس میں ڈومینیٹ یہ جو بڑے پیمانے پر جو خودکش حملے اور دھماکے ہوئے, کیونکہ بہرحال قوم پرست جو ہے وہ خودکش حملے نہیں کرتے, یہ تو ہے ہی پس منظر القاعدہ اور طالبان کا, تو یہ ایک عنصر ایک اور بڑا اس میں سامنے آ گیا. جی اچھا, یہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہزارہ برادری پر بھی حملے ہوتے رہے اور مسجدوں پر بھی, درگاہوں پر بھی, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ بالکل ہزارہ برادری پر بھی حملے ہوئے کوئٹہ میں, لیکن آخر وہ لوگ تو اصلاً پاکستان سے تو نہیں ہیں, بعد میں پاکستان میں آئے, افغانستان سے ہیں, پھر ان پر حملے بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ پورے پاکستان کو بھی بند کر دیتے ہیں. تو سننے میں کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ ہزارہ برادری کے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر ان کے اپنا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نو گو ایریاز جنہیں کہا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک فرقہ وارانہ بھی کچھ عناصر ہو سکتے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات میں؟ عموماً وہ لوگ معذرت کے ساتھ میں عموماً جب باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کوئی کسی اپنے پاکستان اور کسی صوبے اور علاقے کے بارے میں گفتگو سنتا ہوں تو مجھے اپنے استاد کا یہ کہتا ہے کہ آپ اس جگہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں جب تک آپ وہاں نہیں گئے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ لوگ کبھی پشاور گئے ہیں, نیوزی پہ بات کرتے ہیں. کوئٹہ جو ہے میرا دوسرا گھر رہا ہے پچھلے 40 سال سے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں نوگو ایریا, اس علاقے میں ہزارہ میں جا کے میں نے کئی ڈاکومنٹری بنائی ہیں. وہ دراصل کیونکہ ہزارہ لوگ اپنے چہرے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے, اس لیے انہیں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا. پھر خود ہی وہاں کے جو عسکری اداروں نے ایک حکمت عملی کے تحت اس علاقے کو ایک الگ کیا. یہ درست ہے کہ اس میں ایک باہر کا ایلیمنٹ ضرور ہوگا, لیکن جو مساجد میں یا امام بارگاہ میں یا ہزاروں کو نشانہ بنایا گیا تو وہ تو یہی لشکر اور سپاہ تھے نا جو مسلک کی بنیاد, ورنہ یہ ہزارہ آج تھوڑی, یہ تو 100 سال سے بعد رہ رہے تھے. یہ
اس کی پوری تاریخ تھی. یہ جو سیکٹیرین جو لشکر اور سپاہ کی آئی, یہ تو طالبان القاعدہ کی ہی دین ہے نا, سوری ٹو سے یہ داعش کی دین ہے نا, اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ تو ہر جگہ ہے نا. لیکن مجاہد صاحب جب جنرل موسیٰ کا دور تھا اس وقت یہ بھی ایک حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی کہ پاسداران انقلاب کے کچھ لوگ کوئٹہ تک گھس آئے تھے اور وہاں پر جھڑپیں ہوتی رہی تھیں. دیکھیں اب یہ چھوٹے موٹے واقعات دیکھیں, یہ پاکستان کے اور ایران کے خاص طور پر اور ہمارے ساتھ دیکھیں افغانستان وہ ملک ہے, ہم نے افغانوں کے لیے کیا نہیں کیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کی شمولیت کی صرف ایک ملک میں مخالفت کی تھی, افغانستان. ہم نے 30 لاکھ افغانوں کا بوجھ اپنے پر لیا, انہوں نے ہمیں کیا دیا, کلاشن کوف اور ہیروئن, اور اس کے بعد جو پھر یعنی یہ جو آپ پنجابی طالبان کہہ لیں اور پاکستانی طالبان کہہ لیں اور افغان طالبان کہہ لیں, انہوں نے کس کو نشانہ بنایا؟ ہمارے عام لوگوں کو. یہ جو 50,000 شہری مارے گئے, ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ یہ تو پورے کراچی سے لے کر پشاور تک جو بنایا انہوں نے خود دھماکوں اور خودکش حملوں کے ذریعے. تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بلوچستان کے حوالے سے ایک تو جینون قوم پرست تحریک کی جو ہائی جیک کر لی گئی, بہرحال اس میں اب کلبھوشن کا بھی کردار ہے, اس میں باہر کا بھی کردار ہے, اور یہ جو آپ کو جو سیکٹیرین آ رہی ہے اس میں تو بہرحال یہ جو شدت پسندی اور انتہا پسندی کی پوری لہر پورے ملک میں چلی, اس میں ایک ڈومینیٹ کرا مسلک نے. اب میں آپ کیا کہوں, آپ کے خود اپنے آپ میں وہ جو اس کو چاہے وہابیت کی تحریک کر لیں, چاہے وہ اس کو کوئی اور نام دے دیں, یہ تو ایک یہ جو بدقسمتی سے جو دین اور مذہب جو مسلک سے بالاتر ہوتا تھا اس کو انہوں نے لشکروں اور سپاہوں نے ایک مسلک میں تقسیم کر دیا. جی بالکل, یہ مذہبی فرقہ واریت بھی ہوئی, لیکن اب سوال مجاہد صاحب آپ سے یہ بھی ہے کہ جو اس مذہبی فرقہ واریت کو لایا کون, ان کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ رہے؟ کیا اب دیکھیں, اب ہمارے سامنے دیکھیں, اب افغانستان کا بھی آپ نے کہا کہ افغانستان کا بھی لانے والے تو ہمارے بیچارے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اور ہمارے مذہب میں یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی گزر جائے. یہ تو ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب تھے نا, جنہوں نے امریکنوں کو لے کے آئے, جو CIA کا اسلحہ لے کے آئے, پھر سارے دنیا سے ان لوگوں کو جمع کرا, انہیں پاکستانی پاسپورٹ دیا. 20 لاکھ افغانوں کو ہم نے پاکستانی پاسپورٹ دیے کہ واشنگٹن کا, جنہوں نے ان تمام گلبدین زمین اختیاروں کو بٹھایا, اور ہم کو اب وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ جو بیج بوئیں گے اس کی پوری تیسری جب فصل تیار کھڑی ہو گئی اور اپنے حملہ آور ہوئی تو آپ کو کیا نہیں معلوم کہ کون لایا تھا اس کو, کہاں سے یہ شروع ہوا تھا؟ جی مجاہد صاحب, آپ نے ٹھیک کہا کہ افغانستان کے راستے سے بھی مداخلت ہوتی رہی ہے بلوچستان میں, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسری بھی تو ہماری سرحدیں ملتی ہیں, ایران کے ساتھ ہماری طویل سرحد ہے, اس راستے سے کلبھوشن اور عزیر بلوچ پکڑا گیا, اور انڈیا کی جو راہ کی مداخلت ہے, زاہدان قونصلیٹ بھی وہیں پر ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. اس وقت جو ہے ایران جو ہے, اب آپ بلکہ مجھے وہ تصویر دیکھ کر افسوس ہوا تھا کہ جس میں مودی جو گجرات کے مسلمانوں کا قاتل تھا, وہ بائیں ہاتھ پر ایرانی صدر اور دائیں ہاتھ پر افغانی صدر کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا, دائیں بائیں. میرے خیال اس سے زیادہ المناک المیہ نہیں ہو سکتا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کہ جنہوں نے دونوں ملک کی کڑے وقتوں میں مدد کی. اور ہم نے کبھی بھی جو ہے ایران میں کبھی کوئی ایسی لوگ نہیں بھیجے جو فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ آپ کو علم ہے کہ خود ایرانی بلوچستان میں جو سنی والا رائدان کا ایریا تھا وہاں بھی تحریکیں تھیں, لیکن ہم نے ان تحریکوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی, بلکہ ہم نے پکڑ کر دیا ان لوگوں کو. بالکل, یہ بہت طویل موضوع ہے. خیر, لیکن اس کا مجاہد صاحب حل کیا ہے کہ مداخلت جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا کہ سی پیک متنازع راستے سے گزر رہا ہے, اور پھر راہ اور یہ سارے بلوچستان کے ارد گرد آ گئے ہیں. آپ بلوچستان کے مستقبل کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا مستقبل میں بلوچستان محفوظ ہو جائے گا؟ ٹرمپ کے بیان کو میں سنجیدگی سے نہیں لیتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سب سے زیادہ سی پیک سے تکلیف امریکہ کو بھی ہے, ایران کو بھی ہے, افغانستان کو بھی ہے اور انڈیا کو بھی ہے, کیونکہ غالباً یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے اس پورے ریجن میں پاکستان کا, یعنی $56 ارب. یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سی پیک کے خلاف سازش ہے تاکہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. پور بیچارے چینی جن سے ہماری عظیم دوستی تھی, ان کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, انہیں مارا جا رہا ہے, انہیں ڈرایا جا رہا ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ جو اب بلوچستان میں وہ صورتحال نہیں ہے جو چند سال پہلے تھی. میں بہت الحمدللہ اس پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے, اس دہشت گردی پر, اس تقریب پر,
اور اتنا دکھ کا واقعات وہ تو آپ کہیں بھی نہیں روکتے. جب امریکہ میں لاس اینجلس میں ہو جاتا ہے, جب اسپین میں ہو جاتا ہے, جب تو پھر آپ یعنی اب تو لندن میں نہیں رکتا, امریکہ میں نہیں رکتا, تو جی بالکل بالکل. اب بلوچستان بہتر ہو گیا ہے. بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. مجاہد بریلوی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اصل میں بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو اصل ہدف ہے وہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی جو معیشت ہے اس کا جو سرچشمہ اور اس کا جو مرکز ہے سی پیک, اس کے خلاف بیرونی سازشیں ہیں. اب اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سازش اور یہ جو اس سی پیک سے تکلیف جن ممالک کو ہے ان میں امریکہ بھی شامل ہے, ایران بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے. بالکل یہ حقیقت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دراصل یہ ایک ایسا منصوبہ ہے سی پیک کا جو پاکستان کے جو 70 سال گزر گئے ان میں جو پاکستان کسی حد تک معاشی طور پر کمزور رہا, دوسرے ملکوں سے پیچھے رہا, اس منصوبے کے بعد ہمارا ملک پاکستان انشاءاللہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو جائے گا. بدقسمتی سے امریکہ دوسرے ملکوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اس میں وہ انڈیا کو آگے لے کر آ رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے جو سی پیک کے خلاف سر فہرست ہیں. اور اسی طرح ایران بھی انڈیا کے ساتھ مل کر چابہار کی پورٹ بنا رہا ہے. اور پھر یہ سب ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح بلوچستان میں افراتفری کی کیفیت پیدا کی جائے اور ایسا ماحول بنایا جائے کہ دنیا کے سرمایہ کار نہ گوادر آئیں اور نہ سی پیک میں شمولیت اختیار کریں. اس سلسلے میں چین کو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ چین کو آج بھی امریکی وزیر دفاع نے جو سی پیک کے خلاف بیان دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل سی پیک یہ متنازع راستوں سے گزر رہا ہے, اس لیے چین کو اس سے باز رہنا چاہیے. اس کے جواب میں چین کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کہاں سے کہاں گزر رہا ہے. تو اس بیان کے بعد یہ صورتحال سامنے آ چکی ہے کہ دراصل عالمی طاقتوں کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا یہ ہے, اور اس سے پہلے جو چند دن پہلے آزاد بلوچستان کے نام سے جو بینرز لگائے گئے اس کا ہدف کیا ہے, وہ کیوں لگائے گئے, اور اسی طرح جھلمگسی کے اندر جو 2 دن پہلے افسوسناک واقعہ ہوا وہ کیوں ہوا, اور آج بھی جو ISPR نے اسلحہ پکڑا وہ کیوں ہوا. یہ ساری صورتحال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دراصل ہدف بلوچستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ بلوچستان بدامنی کا شکار ہو جائے اور پھر یہاں جو سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے یہ کسی طرح سے ناکام ہو جائے. لیکن یہاں پر داد دینی پڑے گی ہمارے جو ادارے ہیں, پاک فوج ہے یا اسی طرح جو ہمارے دیگر ایجنسیاں ہیں ان کو, کہ وہ انہوں نے بروقت کارروائی کر کے آج بھی اسلحہ پکڑا اور وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو عام عوام ہے ان کی محرومیوں کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر بلوچستان کی عوام کی محرومیوں کا اور پسماندگی کا خاتمہ نہ کیا گیا تو بلوچ عوام کبھی بھی ریاست کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بلوچستان میں ہمیشہ کے لیے بدامنی رہے گی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب نے, جو سابق چیف سیکرٹری آف بلوچستان بھی رہے اور دانشور بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں اور بلوچستان سے ہی تعلق ہے, کافی معلومات رکھتے ہیں. السلام علیکم محترم جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. جی سر, آپ بلوچستان میں رہے, چیف سیکرٹری رہے اور بلوچستان کو آپ نے قریب سے دیکھا اور اب بھی وہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے ماضی میں اور اب جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ان کے پیچھے اہداف کیا تھے اور اسباب کیا تھے, یہ کیوں ہوتے رہے اور اب تک ان کا تسلسل کیوں ہے؟ دیکھیں, دہشت گردی بلوچستان میں تو صرف نہیں ہو رہے ہیں, ملک میں ہو رہے تھے. سمجھتا ہوں یہاں سے تو یہ ایک فینامینن تھا دہشت گردی کا جو ہر جگہ چل پڑا تھا, سارے مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. تو یہ دیز آر ناٹ پیکیولر ٹو بلوچستان اونلی. اچھا, دوسری بات جو یہ کٹ رہا ہے پتہ نہیں کیا. ہیلو, سن رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے عبدالحکیم صاحب. جی دوسری بات آپ نے کہا کہ بلوچستان کا یا بلوچوں کا جو مسئلہ ہے وہ تو پاکستان بنیادی طور پر ایک واقعی ریاست ہے جس کے جو ہے 4 وفاق کے یونٹ ہیں. ان میں بلوچستان جغرافیہ کے لحاظ سے اور ریسورسز کے لحاظ سے وہ باقی صوبوں سے بڑا ہے, اور اس میں پھر ساحل سمندر بھی ہے, اور پھر اس کی جیوگرافک جو ہے اس کی جیو اسٹریٹجک بلکہ میں کہوں گا
اس کی اہمیت باقی صوبوں سے بھی نسبتاً اس لیے یہ ہے کہ اس کے بارڈرز افغانستان سے بھی لگتے ہیں اور ایران سے بھی لگتے ہیں. جی تو یہ ساری چیزیں مل کر بلوچستان کو ایک خاص حیثیت جو ہے عطا کرتی ہیں. جی لیکن ان کو جو ہے نا ان چیزوں کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا گیا، اور اس کی طرف ڈیولپمنٹ کی طرف اور اس کو نیشنل مین اسٹریم میں لانے کے لیے کوئی وہ کوشش نہیں کی گئی. ابھی جو ہے وہ چائنا کے ذریعے وہ سی پیک بنا رہے ہیں، وہ بھی گوادر کے لیے، اور اس سے بھی بلوچوں کے ریزرویشنز ہیں کہ وہ یہاں پر وہ چائنیز آئیں گے، دوسرے لوگ آئیں گے اور ان کو جو ہے نا ایک مائنرٹی میں کنورٹ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو بدامنی کی وجہ ہے یہی ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا. ہم جب ان سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو 5-6% کے جو ہے نا آبادی کی بات ہے. بھائی آبادی کے صرف آبادی نہیں ہوتی ہے ریاستوں میں، اس کی بہت اور سی اہمیتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جب مشرقی پاکستان ساتھ تھا اس وقت پیرٹی کی بات ہوتی تھی، اور اب جب وہ چلے گئے تو اب آبادی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. تو بس جی بالکل عبدالحکیم صاحب جی، یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ دہشت گردی ہر جگہ ہوتی ہے، تو بلوچستان کوئی انوکھا صوبہ نہیں ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں دہشت گردی کو پاکستان میں جب دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کراچی کے بعد بلوچستان میں زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو آپ چونکہ بلوچستان کے ذمہ دار بھی رہے اور 2000 کراچی میں بھی ہوتے ہیں اور فرنٹیئر میں اس سے زیادہ ہوئے ہیں. آپ کے لاہور میں مرکز میں ہوئے ہیں، لاہور میں یہ جو ہے نا یہ کہنا کہ جی بلوچستان میں زیادہ ہے، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جی چلیں اچھا چلیں جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. تو آپ چونکہ رہیں آپ سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے صحیح طرح سے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک واقعہ ہو گیا اور آج بھی اسلحہ پکڑا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقدامات کیوں نہیں ہوئے اور ذمہ دار کون ہیں، عناصر کون ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ دیکھیں جی دہشت گردی جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انفارچونیٹلی ایک اچھے مقصد کے لیے جو ہے نا وہ جہادی بنائے گئے تھے سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنے کے لیے. تو وہ جب اس میں امریکہ بھی ساتھ میں تھا، تو جب سوویت یونین وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تو یہ پھر جہادی آپس میں لڑنے لگے اور امریکہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، روس بھی وہاں سے چلا گیا. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ مقصد ختم ہو جائے تو پھر ایک بے مقصدیت آتی ہے اور ایک ڈائریکشن جو ہے ان کا غلط ہو جاتا ہے. تو اس کے اثرات ظاہر ہے بلوچستان اور پختونخوا پہ وہاں سب سے زیادہ پڑتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل عبدالحکیم صاحب بالکل یہ جو جہادی ایلیمنٹس آئے ان کی وجہ سے بھی بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے، طالبان، القاعدہ، داعش وغیرہ. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے تو کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے یا عزیر بلوچ پکڑا جاتا ہے، وہاں فرقہ وارانہ بنیاد پر دہشت گردی بہت کم ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پڑوسی ممالک جو ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ عزیر بلوچ کوئی فرقہ پرست نہیں ہے. وہ جو ہے نا ایک آپ سمجھیں کہ ایک معمولی قسم کا جو ہے وہ میں کیا کہوں گا ڈاکو کہیں یا شہادت پسند ہے. اور کلبھوشن تو ایک پلانٹڈ ایکشن تھا انڈیا کا، جو انڈیا تو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈی سٹیبلائزیشن پاکستان میں ساحل کے ذریعے اور بلوچستان کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پہ لے آئے. تو یہ انڈیا کے جو مضمون عزائم ہیں یہ ان کی عکاسی کرتا ہے، اس میں بلوچ ملوث نہیں ہے. بالکل سر، بلوچ تو ملوث نہیں ہے، لیکن آپ پڑوسی ملکوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو پڑوسی ملک ہیں ہمارے، چاہے وہ ایران ہو، انڈیا کی جو مداخلت ہے وہ ایران کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کو، ایران کو اور افغانستان کو؟ دیکھیں جی یہ ہماری فارن پالیسی کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر ہے، یا کوئی فارن پالیسی ہم لوگ اپنے حساب سے نہیں بناتے ہیں، کیونکہ مغرب میں ایران کے ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا دوست تھا
और ईरान ने सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो उसके साथ हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं। और अफगानिस्तान के जो है ना उसके साथ और ज्यादा कशीदा हैं, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को जो अभी तक वो सरहद मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरफ जो पश्तून आबादी है वो उस पर क्लेम कर रहा है। तो और फिर हिंदुस्तान के साथ हमारे टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, उसने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। तो हम तो अपने को एडजस्ट नहीं कर सके हैं, हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, ये उसकी वजह से है। जी अच्छा, मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? सी पैक जो बन रहा है, सी पैक के खिलाफ अब साजिशें तेज़ हो गई हैं, आज भी अमेरिकी वज़ीर दिफा ने सी पैक के खिलाफ बयान दिया। आप क्या समझते हैं सी पैक को कामयाब बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ? सी पैक के मैंने जैसे पहले अर्ज की, मैंने कहा बलूचिस्तान के रिजर्वेशन है और बलूच समझता है कि हमारे साहिल और वसाइल को जो है उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया है, और अमेरिका हो या ईरान हो या दूसरी ताकतें हों, अब वो जो है ना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो यहाँ सबसे तेल का जो यहाँ से गुजरता है वो बिल्कुल साथ में है, बंदर अब्बास से वो है, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। तो वो किस तरह से इसके दहाने पर आकर जो है ना चाइना को बैठने देंगे, वो तो ये तो दुनिया का कोई पावर भी इस चीज के हक में नहीं होगा। तो इसमें ये बातें भी हैं। और फिर बलूचों की तो रिजर्वेशन यही है कि भाई अब यहाँ पर पता नहीं कितने वो लाख आदमी आ जाएंगे, अभी भी आए रोजगार के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं शोर शराबा है कि जी हमको अकलियत में बदल देंगे। अब ये कोई विजनरी बात नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत इसमें जो है ना हकीकत भी है थोड़ी बहुत। अच्छा, लेकिन आपने जैसे कहा कि बिल्कुल उनके रिजर्वेशन वगैरह हैं, लेकिन जो उनके बलोच सरदार हैं जिन्होंने उन पर हुकूमत की है, उन्होंने भी तो बलोचों को हुकूक नहीं दिए, उनका हक मारते रहे हैं। ये तो इल्जाम है भाई, ये तो जवाब आन गजल के तौर पर कह रहा है, उनके अपने हुकूक नहीं थे, हुक्मरानी तो उनकी नहीं थी। अब ट्राइबल निजाम में तो ये होता है कि ट्राइब का सरदार होता है, वो तो एक किस्म का सोशल लीडर है और एक नेचुरल लीडर है। एवरी ईयर द लीड देयर ट्राइब्स देयर नेशन। तो वो इस तरह की बात नहीं है कि जी सरदारों ने किसी को धोखा दिया, नहीं, वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं टूवर्ड्स बलूच एंड बलूचिस्तान, तो वो जो है ना हकीकत पसंद भी नहीं है। और ये बार बार कहा जाता है कि जी आपकी आबादी 5 से 7% है, तो एक ये है। तो बलूच का तो बड़ा सिंपल मसला है ना, एक हम फेडरेटिव यूनिट हैं, हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे एज ए फेडरेटिव यूनिट जो है, फेडरेटिव यूनिट्स के राइट्स होते हैं, उसमें फिर आबादी काउंट नहीं होती, सब के बराबर होती है। अब वहां पे आप अमेरिका में दे दें 50 स्टेट्स हैं, एक स्टेट है, अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, उसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक नुमाइंदा है, लेकिन सेनेट में उसके 2 नुमाइंदा हैं। तो और सेनेट सबसे पावरफुल वो है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है ना 22 बलूचिस्तान के हैं, 22 सिंध के हैं, जो है वो 4 फेडरल कैपिटल के हैं। अब कैपिटल का उधर आप देखें ना वाशिंगटन, तो उसका कोई नुमाइंदा नहीं है। पर 8 जो है वो उसके ट्राइबल एरिया के हैं। तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो जो है ना बस अपने हिसाब से वो करते हैं। तो बलूचिस्तान को वो हक भी फेडरेटिव यूनियन नहीं मिला, और उनको हमको एज इक्वल सिटीजन्स भी राइट नहीं मिले हैं। हमारे ये 2 मसले हैं, वो सिर्फ हमारे वसाइल से जो है ना उनको दिलचस्पी है, हमारे साहिल से उनको दिलचस्पी है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम बलोच साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल हकीम बलोच साहब का यही कहना था कि दरअसल रियासत की तरफ से उनके वसाइल को तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनके मसाइल को हल नहीं किया गया। किसी हद तक ये उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि कसूर रियासत का जहाँ है, उससे ज़्यादा कसूर बलोच हुक्मरानों का है, बलोच सरदारों का है, बलोचिस्तान में जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं उनका भी कसूर है, क्योंकि रियासत से उन्होंने अपने लिए तो मफादात लिए, लेकिन आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि आवाम ये समझ बैठी हैं कि रियासत ने उन्हें कुछ नहीं दिया। हालांकि रियासत तो हर MNA को, हर MPA को फ़ंड्स देती है, तरक्याती फ़ंड्स देती है। अभी भी कुछ दिन पहले रियासत की तरफ से खिची कनाल का एक मंसूबा लगाया गया, ठीक है, उसमें सही तरह से ये पूरे बलूचिस्तान को सैराब नहीं कर पाएगा, लेकिन एक तरह से रियासत की तरफ से एक आगाज़ तो है,
اور مستقبل میں انشاءاللہ امید ہے کہ بلوچستان کی جو محرومیوں کا ازالہ ہو پائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالرزاق بلوچ صاحب، جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور بلوچستان میں ان کی کافی خدمات بھی رہے ہیں، بلوچستان ہی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم عبدالرزاق بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، آج ہم بات کریں دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے اسباب اور واقعات اور ان کا حل۔ تو آپ کی نظر میں، آپ چونکہ آرمی سے آپ کا تعلق رہا، آپ بلوچستان میں خدمات سر انجام دیتے رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے اسباب ہیں ان میں یہ سبب تو نہیں کہ ایک سبب تو جیسے کہا گیا کہ بلوچستان میں جو محرومی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی کا تعلق اور ایف سی کا تعلق عوام کے ساتھ کیا ایسا تو نہیں رہا جس کی وجہ سے دہشت گرد یا کچھ لوگ بغاوت پر اتر آئے؟ نہیں، دہشت گردی بالکل دنیا میں ہو رہی ہے، یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہو رہی۔ جی، آپ شروع ہو جائیں، امریکہ میں ہوتی ہے، یورپ میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ لیکن دہشت گردی کے جو اسباب ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہیں۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر افغانستان میں ایک اور مسئلہ ہے، فاٹا میں ایک اور مسئلہ ہے، تو یہاں پر بھی اس دہشت گردی کے اثرات آتے ہیں۔ اور چونکہ بلوچستان ایک وسیع علاقہ ہے اور بلوچستان کی جو سائیکی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مطلب اگر زون وائز دیکھیں تو یہاں پر 4-5 قومیں رہتی ہیں اور ان کی اپنی اپنی جغرافیہ کا ہی لمٹ ہے، تو اس وجہ سے مختلف دہشت گردی کی واردات کو آپ ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے؟ دہشت گردی دیکھیں 2 وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک کو تو ہم کہتے ہیں کہ مذہبی رجحانات کی وجہ سے، جی، نمبر 1 وہ دہشت گردی ہے جس میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مارتا ہے، جی بالکل، اس کو ہم کہتے ہیں مذہبی دہشت گردی۔ دوسری درجے وہ ہے دہشت گردی جو کہ افغانستان میں ہوتی رہی ہے اور وہ بلوچستان میں بھی اس کے اثرات۔ تیسری دہشت گردی کہہ لیں اس کو یا لوگوں کا بے اطمینانی کہہ لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک جنگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ آزادی کی جنگ ہے، ہمارے حقوق کی جنگ ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، سب کو ہم یکجا ایک لفظ میں دہشت گردی میں نہیں کر سکتے۔ جی لیکن یہ کنٹیکسٹ۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلوچستان میں کون سی قسم زیادہ ہے؟ کیونکہ جو بلوچ باغیوں کی طرف سے دہشت گردی ہے وہ بھی ہے اور فرقہ وارانہ بھی ہے، اور ان لوگوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، فرقہ وارانہ تو ہر ایک کو ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے یہ ہو رہی ہے یہاں پہ، اور ایک خاص مذہبی فرقے کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں لوگ ابھی تک جان سے چلے گئے ہیں اور زیادہ تر خودکش یا بم یہ وہ۔ ایک دوسری دہشت گردی ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور یا بم مائن لگا دیتے ہیں یا راکٹ برساتے ہیں یا ریفلیں بناتے ہیں، جس میں مختلف جہادی تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تنظیمیں ہیں، شدت پسند ہیں، جیسے BLA ہے، DRA ہے، BLF، یہ بہت ساری ہیں۔ اس کے اسباب اور ہیں ان کے، اور ہمارا چونکہ لوکیشن کچھ ایسی ہے کہ ہمارے ایک طرف افغانستان لگتا ہے، ایک طرف ایران لگتا ہے، ایک طرف ہمارے پاس سمندر ہے بہت بڑا، دوسرا کچھ حصہ ہمارا جا کر کے NW میں فاٹا کے ساتھ لگتا ہے، تو ان تمام جگہوں پہ مختلف نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا 79 سے لے کے آج تک افغانستان میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، وہ مختلف ناموں سے چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے، اس کے اثرات آتے ہیں، ویپن یہاں پہ آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جی لیکن اور ایک سر خاص ہے بالکل جو کہ جی لیکن جو ان دہشت گردی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے جو شواہد آئے ہیں وہ یہ تو ایک تو کلبھوشن یادیو کی شکل میں جو دنیا کے سامنے آیا کہ وہ ایران کے راستے سے بلوچستان میں مداخلت کی اور اس کے بعد اس نے اقرار کیا کہ میں دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث رہا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چاہے شدت پسندانہ تنظیمیں ہوں یا پھر جو ان کے اپنے باغی ہوں، ان کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ ہیں اور کیوں کرتے ہیں وہ لوگ سپورٹ؟ دیکھیں، ایک تو حکومت بہت واضح کر چکی ہے، چونکہ افغانستان میں انڈیا کا کافی انفلوئنس ہے اور ان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ہیں کونسلیٹ بنائے ہوئے ہیں، ان کے کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو انڈیا کی طرف باقاعدہ اشارہ کرتے ہیں۔ جی، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی اچھے ہیں، ایران کی طرف سے ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے، لیکن ان کا ایک مذہبی رجحان ہے، وہ الگ ہے۔
اور سعودی عرب کے جو مدرسے ہیں ان کا رجحان کچھ الگ ہے. جی تو یہ لیکن کلیش آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کا تو نام لیا جاتا ہے اور افغانستان کے راستے مداخلت بھی کرتے ہیں، لیکن کلبھوشن یادو جیسے عناصر کا یہ تعلق ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کے زاہدان جو قونصل خانہ ہے وہاں سے آیا اور اس ذریعے سے وہ ہوئی. ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ مارٹر گولے بھی گرائے گئے سرحدی علاقوں میں، اور اس سے پہلے بھی گرائے جاتے رہتے ہیں، اور ڈرونز طیارے بھی ایران کی طرف سے اڑتے رہے ہیں. تو اور اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں جائیں تو جنرل موسیٰ جو تھے اس وقت گورنر رہے، ان کے زمانے میں بھی ایک یہ آپ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت جھڑپیں ہوئی کوئٹہ میں. تو آپ ان دونوں میں یعنی کہ ایران ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، ان دونوں میں ہمارے ہاں تفریق کی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں، ایران سے ہمارے، میں نے کہا نا کہ تعلقات بڑے اچھے ہیں. ایران واحد بارڈر ہے جی جس پہ آپ کو ایک بھی ریگولر فوجی نظر نہیں آئے گا. یا آپ کو لیویز نظر آئے گی یا ایف سی نظر آئے گی. اور بڑے عرصے سے جب سے پاکستان بنا ہے ان کے تعلقات ہمارے آپس میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی بلوچ رہتے ہیں وہاں بھی بلوچ رہتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے جو مسئلے ہوتے رہتے ہیں، یہ ہر بارڈر پہ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں کہ مارٹر کا گولہ آ گیا، کبھی آ گیا. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو منشیات لے کے جا رہے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ان پہ فائرنگ ہوتی ہے. لیکن ایسا کا مسئلہ نہیں ہوا. یہ مسئلہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر لیول پر حل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے پاس. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے دونوں قبیلوں کی راداری ہے، آنا جانا ہے. یہ بڑا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن آف کورس جب مذہبی آپ رجحانات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. جی لیکن جنرل صاحب بالکل پوائنٹ نہیں کر سکتے. جی پوائنٹ آپ نہیں کر سکتے کہ جی ایران اس میں ملوث ہے، یہ والا لفظ جو ہے نا، جی انڈیا کے تو بہت سارے شواہد آتے ہیں نا. جی لیکن سر ہم انڈیا بالکل سر ہم بالکل انڈیا کی مداخلت پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے جب کچھ عرصے پہلے بھی پچھلے سال بھی پاکستان کو دھمکی دی گئی کہ ہم وہاں پر اپنے اٹیک کریں گے جا کر اگر جہاں پر ہمیں کچھ ملا. تو لیکن ابھی جو حالیہ اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب فوج کی طرف سے یہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ جو پاکستان کی سرحد مل رہی ہے وہاں بھی فوج تعینات کی جائے، ان علاقوں میں بھی آپریشنز کیے جائیں، کیونکہ وہاں سے بھی کچھ دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ پہ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ کوئی بھی ریگولر آرمی ایران بارڈر پہ نہیں ہے. جی بڑا اوپن بارڈر ہے، کھلا بارڈر ہے، چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کی چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں نظر آتا کہ ہمارے تعلقات اس نوعیت پر خراب ہو جائیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں. ایسی ابھی تک حالت نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ بھی ہماری جو بارڈر ہے اس کو صرف بارڈر کنٹرول کا نام دے، صرف بارڈر کو کنٹرول کیا جائے. لوگ آتے جاتے ہیں کیونکہ افغانستان ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. روزانہ ہزاروں آدمی آتے ہیں جو کہ اپنے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، بزنس کے لیے آتے ہیں، اور صدیوں سے یہ کاروبار چل رہا ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن آف کورس اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو دہشت گردی کے روپ میں آتے ہیں. تو بلوچستان کی جو سچویشن ہے یہ کمپلیکس سچویشن ہے، بہت آسان نہیں ہے. ایک وجہ آپ نہیں کہتے، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، کمپلیکس ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے. ایک دم میں ہم کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے کہ یہ بھائی اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے. تو جو بھی اب حادثہ ہوتا ہے آپ اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی نوعیت دوسری ہے، ایک دوسری کی نوعیت دوسری ہے. کوئی خودکش اپنے آپ کو پھاڑتا ہے، ایک اور نوعیت نظر آ جاتی. تو یہ کمپلیکس سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور چونکہ دنیا کا انٹرسٹ ہے اس بلوچستان میں تو اس وجہ سے یہ اور بڑھتا ہے. چین آ رہا ہے، دوسرے ملکوں کا انٹرسٹ ہے، تو کافی فرق پڑتا ہے. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ چونکہ بلوچستان میں بھی رہے، آپ نے خدمات بھی سر انجام دیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور جو وہاں کے عوام ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ الزامات اسے ہم کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو جو مرضی سمجھیں کہ چونکہ آرمی کے لوگ یا ایف سی کے لوگ جو ہیں، کچھ ان میں سے، سب نہیں، کچھ لوگ عام بلوچ عوام کو مارتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی لاشوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا بھیانک سلوک کیا جاتا ہے اور وہ سامنے بھی آئی ہیں. تو کیا یہ معاملات ہے، یہ الزامات جو کہے جاتے ہیں کہ چونکہ آرمی کی طرف سے، ایف سی کی طرف سے عوام پر ظلم ہوتا ہے، اس کے ری ایکشن میں جو ہے وہ لوگ کاروائیاں کرتے ہیں، یہ الزامات کس حد تک درست ہیں؟ یہ دیکھیے یہ الزام کی حد تک ہیں، بیکاز ہوتا ہی ہے جب وہاں سے کوئی سے فائر آتا ہے، کوئی آپ پہ فائر کرتا ہے تو یہ اپنے دفاع میں بھی فائر کرتے ہیں. اور ایسے حالات میں گولی کا لگ جانا، کسی کا ہو جانا،
लेकिन आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट कमीशन बैठा, मिसिंग पीपल के ऊपर कमीशन बैठा, तो बहुत कम प्रूफ कर सका। उन्होंने जब हजारों आदमी कहते थे तो सैकड़ों में आ, तो जरूर एक आध केस होगा, ये नहीं हम कह सकते इतना बड़ा बलूचिस्तान है, लेकिन एज ए पॉलिसी ऐसे कुछ नहीं। और अभी तो फौज ने और एफसी ने जो इकदाम उठाए हैं उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी उनकी तरफ जा रहे हैं और गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वो जो गैप है उसको खत्म करने की भी जरूरत है, यानी एफसी और आर्मी जो आम रवैया आम लोगों के साथ है वो भी ठीक करने की। लेकिन लोग ये समझते नहीं जी कि फौज का रवैया और जो लेविस का रवैया उसमें फर्क होता है, क्योंकि ये अपनी डिफरेंट फोर्स है, ये ग्रुप है, चेक पोस्टों पे काम करती है, तो ये थोड़े से इनके फर्क होते हैं। और वो भी जो चेक करते हैं वो लार्जर इंटरेस्ट में चेक करते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है कि जिसमें कोई ब्लेम गेम है या वो है, तो ये आपको पता है ब्लेम गेम चलती रहती है, हर इल्जाम लगाती है। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर अब्दुल रज़ाक बलोच साहब, जिनकी काफ़ी खिदमत हैं और बलूचिस्तान में ही उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उनका यही कहना था कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी होती है या हो रही है उसके पीछे मुख्तलिफ़ उसकी अक़साम हैं और मुख्तलिफ़ अहदाफ़ हैं, मुख्तलिफ़ अनासर हैं। उनमें उन्होंने मुख्तलिफ़ अक़साम का ज़िक्र किया कि कुछ फ़िरका वाराना एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ उनका ये भी कहना था कि जो महरूमियाँ हैं और पसमानदगी है ये भी एक सबब हो सकता है। और उनका ये भी कहना था कि बिल्कुल उनका ये भी इकरार करना था कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे भी जो मुदाखलत होती है, जो फंडिंग होती है, जो सपोर्ट मिलती है, ऐसे जो बागी अनासर हैं या दहशतगर्द दाना कार्रवाई में मुलव्वस हैं उनको भी वहीं से मिलती है। लेकिन उनका ये कहना था कि गैप जो है वो जो गैप आर्मी के दरमियान या एफसी के दरमियान जो है, ये जो बना हुआ है उसको ख़त्म करना चाहिए। अवाम को ये तासुर देना चाहिए कि ये फ़ौज हमारी है, ये एफसी हमारी है, और इसी तरह एफसी या फ़ौज उनको भी ये तासुर देना चाहिए कि अवाम हमारी है, उनके साथ वो अच्छा रवैया रखें। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मुनीर अहमद बलोच साहब ने, जो सीनियर तज्ज़िया निगार भी हैं और कालम निगार भी हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से उनकी काफ़ी गहरी नज़र है बलूचिस्तान के अहवाल पर। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अहमद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप क्या समझते हैं कि आप अरसा दराज से सहाफ़त की दुनिया से वाबस्ता हैं, बलूचिस्तान पर भी आपकी गहरी नज़र है, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के जो अनासर हैं वो क्या हैं और उनको सपोर्ट कौन लोग कर रहे हैं? ये बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पस मंज़र को जानने के लिए हमें 71 की वार में इंडिया का वो अमल सामने रखा होगा जब उसने कराची की बंदरगाह को क्लोज कर दिया था, वो उसके निशाने पे थी। उसके बाद जब गवादर का सिलसिला शुरू हुआ तो इंडिया के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अब वो किसी भी जंगी सूरत हाल में, किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तान के ये गवादर को किसी भी जरिए से, किसी भी रास्ते से ब्लॉक नहीं कर सकेगा। ये इसकी सबसे बड़ी अपना उसके ये खतरे की अलामत थी, जिसपे उनके इंडिया के नेवल चीफ, उस वक्त नेवल चीफ ने कहा कि ग्वादर बंदरगाह का वजूद जो है ये भारत की सलामती के लिए खतरा है। उसी के बाद मैं बड़े यानी माजरत से कहता हूं कि मरहूम अपना अकबर बुख्ती साहब को सामने लाया गया जी, और उनके जरिए ग्वादर के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई गई। बलूचिस्तान की सूरत हाल में अगर पाकिस्तान बनने से अपना शुरू करें तो ये 48 और 52 में भी बलूचिस्तान में सरदारों ने एक बगावत शुरू कराई जिसके पीछे भारत और अफगानिस्तान था। उस वक्त रूस भी उनकी मदद करता था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सी पैक और ग्वादर जो है ये ग्वादर अपनी तकमील के आखिरी मरहल में है और सी पैक पे काम शुरू होने जा रहा है। अभी आज ही आपने शायद किसी ने सुना हो, देखा हो कि अमेरिकन जो अपनी डिफेंस सेक्रेटरी उसने सी पैक पे अपना बड़ा एक नामुनासिब और गैर पार्लियामानी साहब ने बयान दिया है जिसमें उसने सी पैक की जबरदस्त मुखालफत की है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन अपने प्रेसिडेंट है उसकी अब पूरी प्लानिंग जो है तमाम उसका जो इंडिया के साथ
افغانستان کے ساتھ اور وہ جو ایران کے بھی قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے وہ صرف اور صرف سیٹ پیک کو روکنے کے لیے ہے. بلوچستان میں اس وقت جو بھی دہشت گردی کرائی جا رہی ہے یہ امریکہ، برطانیہ، افغانستان، انڈیا یہ سب مل کے کر رہے ہیں. یہ ان کے آدمی ہیں. ابھی 29 ستمبر کو جب ایف سی کا ونگ کمانڈر اپنا لیفٹیننٹ کرنل عامر کو جب شہید کیا گیا پنجگور میں تو اس کی جو اس کی کلنگ کی اس اپنا تمام ایکشن کی ویڈیو جو بلوچ برآمدات بختی نے اپنی جاری کی ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ نشانہ لینے والے کو عام اپنا وہ بلوچ یا تھوڑے بہت یہ معمولی سے تربیت یافتہ نہیں لگتے. وہ پورے سنائپرز ہیں ان کا بھی یعنی بڑے ٹرینڈ یعنی کمانڈوز ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہاں پہ انڈیا جو ہے یہ فزیکلی انوالو ہے. انڈین آرمی جو ہے بالکل اسی طرح جس طرح یعنی بنگلہ دیش میں مکتی بانی تھی. وہ تو نریندر مودی جو اپنا آج وزیر اعظم بھارت کا اس نے بغیر کوئی لیگلٹی رکھے بغیر اپنا یعنی ڈھاکہ میں کھڑے کے کہہ دیا 2 سال ہوئے جی بالکل کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنا مکتی بانی بنائی اور میں خود اس میں آ کے شامل ہو کے لڑتا رہا. جی بالکل منیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انڈیا انوالو ہے اور انہوں نے خود کہا کہ ہم بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ان کی موومنٹ جو ہے کافی دنیا کے سامنے بھی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ کیسے ہے اور کہاں سے ہے؟ کیونکہ انڈیا کا تو بلوچستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا. تو ایک تو افغانستان کے راستے سے ان کی مداخلت ہے اور دوسرا ایران کے راستے سے ان کی مداخلت ہے اور ایران کے راستے سے کلبھوشن یادیو بھی پکڑا گیا. لیکن افسوس کے ساتھ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم ہمسایہ ممالک کے اندر فرق کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو مداخلت ہے افغانستان کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایران کے ذریعے سے نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو اس کا ہم کم اقرار کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مستقبل میں یہ جو ہماری تفریق ہے کہیں یہ مزید گھناؤنی تو نہیں ہو سکتی اور اس میں نقصانات زیادہ نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر؟ جی میں کھل کے بات کروں گا یہ ایران سے بھی ہو رہی ہے اور افغانستان سے بھی ہو رہی ہے. بالکل. اب یہ اس میں سب سے یعنی وہ جو بات میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھی ہے 2 ماہ پہلے. جی بالکل. میں نے ایک انڈین گورنمنٹ آف افغانستان کا ایک معاہدہ سامنے لے کے آیا تھا جس کے تحت اس وقت انڈیا آرمی کی جو 5 کمپنیاں جو ہیں جی اور ان کے وہ کمانڈرز بڑے ٹرینڈ کمپنیاں یعنی جس میں اس کے ماؤنٹین ڈویژن ہے پہاڑی علاقوں کے وہ اجازت دی ہوئی ہے. پہلے دی تھی احمد کرزئی نے، پھر اپنا اشرف غنی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے افغانستان کے پاکستان کو لگنے والے جو یعنی باؤنڈری لائن ہے سرحد ہے وہاں پہ وہ اپنا ان کو ڈپلائی کر سکتے ہیں. ان کا یعنی بیس کیمپ جو ہے وہ انڈین یعنی کمانڈوز جو ہے جو انڈین اور ریگولر آرمی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کندھار ادھر یعنی جلال آباد کی طرف جی یہ افغانستان کے ساتھ ملنے والی جو سرحد ہے یعنی یہ فتح کی طرف وہاں پہ وہ ڈپلائی ہیں. بالکل. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے اپنے آرٹیکل میں پوری ڈیٹیل بتایا تھا. وہ میں نے کہا جی یہ معاہدہ ہے اور اس کا حمل کر رہی سے یہ معاہدہ ہوا تھا. اس وقت سے یہ انڈین آرمی جو ہے وہ ادھر پہ ڈپلائی ہے. ان کی 5 کمپنیاں ہیں اور بڑی ٹرینڈ کمپنیاں ہیں. وہی ان کو اپنا جو بلوچ انسرجنٹس ہیں یا جو لڑکے ان کے آتے ہیں وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہیں سے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ شامل ہو کے وہ 1-2 انڈین کمانڈرز جو ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ افغانستان اور ایران کی مداخلت کے بغیر پاکستان میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ بلوچستان میں اس رفتار سے اس منظم طریقے سے یعنی جاری ہو. مجھے یاد ہے میں اپنا کوئٹہ گیا تو وہاں پہ ارشد ملک ہے BBC کے اپنا اردو رپورٹر جی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب مفتی زندہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے ارینج کر کے ان سے ملنے کے لیے پہاڑوں میں گیا. تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2005-6 کی بات بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے جو لوگ تھے ان کے پاس تھرایا سیٹ تھی اور ان تھرایا سیٹ کو چارج کرنے کے لیے 16 پر ان کے پاس تھے یعنی چارجر. وہ کہتے ہیں میں نے بھی اپنا موبائل وہی سے جس کی بیٹری کم ہو رہی تھی. یہ یعنی اندازہ کیجئے کہ آج سے 12 برس قبل وہ جو یعنی پہاڑوں میں جو لوگ تھے بکتی کے ساتھ اس کی فورس کے جو لوگ تھے ان کے پاس تھرایا سیٹ تھے
جی بالکل منیر صاحب آپ نے آج ان بالکل کے پاس کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے ان کے پاس آ رہے تھے؟ کون دے رہا تھا؟ جی بالکل بالکل، یہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہی ہیں جو یہ سب کارروائیاں کرتے ہیں. اور ایران کی مداخلت تو 80 کے عشرے میں یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جنرل موسیٰ کے دور میں پاسداران انقلاب کے لیڈر آئے کوئٹہ میں، انہوں نے بڑی جھڑپیں کی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے ہمارے پاس، دنیا کی بہترین فوج ہے اور بہترین ایجنسیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک بلوچستان میں ایک محدود جو عوام ہے، تھوڑی عوام ہے، ان کو ہم قابو نہیں کر پائے اور دہشت گردانہ کارروائیوں پر ابھی تک ہم قابو نہیں کر پائے. یہ آپ کی یعنی بات درست ہے، لیکن اگر ہم بلوچستان کی صورتحال کو سامنے رکھیں، بلوچستان کی جغرافیائی صورتحال کو سامنے رکھیں، اس کا پہاڑی علاقہ سامنے رکھیں، اس کا ریگستان کا سامنے رکھیں، اس کے میدانی علاقے سامنے رکھیں، اس کا بھی رقبہ سامنے رکھیں، پاکستان کا جو ٹوٹل رقم یعنی جو ہے آبادی کے لحاظ سے کم ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے وہ یعنی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور رقبہ بھی ہے. اگر آپ بلوچستان کی پوری ٹریٹری کا اب کریں، مطلب میں چمن گیا جہاں پہ کوئلے کی کانیں تھی، تو وہاں پہ میں یعنی ایک وفد گیا میڈیا کا، تو وہ ہم حیران رہ گئے کہ ادھر سے ہم اتر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پتہ کہاں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اب آپ کی اس بات میں تھوڑا سا یعنی افغانستان کی صورتحال کو سامنے رکھیں. امریکہ 16 سال سے افغانستان میں، بالکل اسراف کی فوجیں، 42 ممالک کی فوجیں، نیٹو کی فوجیں اور امریکن فوجیں، اور امریکن اور ان فوجوں کے پاس وہ آلات ہیں، وہ سینسٹیو ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ ان کے پاس سیٹلائٹ کی وہ مشینری ہے کہ وہ نیچے گھاس کے اندر چلتا ہوا کیڑا لیتے ہیں. لیکن 16 برسوں میں وہ طالبان کو ختم نہیں کر سکے. وہ آج بھی طالبان پہ اٹیک کر رہے ہیں، کابل میں آ کر اٹیک کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ نہیں ہم اس میں جی معذرت کے ساتھ منیر احمد بلوچ صاحب، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. محترم جناب منیر احمد بلوچ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے کھل کر اقرار کیا، صحافتی دنیا سے واسطہ ہیں، میڈیا کی دنیا سے ان کا تعلق ہے، ان کا کھل کر یہ کہنا تھا کہ واقعی انڈیا بغیر امریکہ، افغانستان کی کچھ لابی اور ایران کے بغیر ساتھ دیے کبھی بھی انڈیا جو ہے وہ بلوچستان کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا اور اس میں بلوچستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں نہیں کروا سکتا. تو غور طلب بات یہ ہے کہ آخر ہم ایک ایٹمی طاقت ہے ہمارے پاس اور بہترین ایجنسیاں ہیں، بہترین فوج ہے، آخر اب تک ہم جو دہشت گردانہ عناصر ہیں جو انڈیا کی مداخلت اس پر ہم کیوں قابو نہیں پا سکے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب میر بہرام بلوچ صاحب نے، جو صحافی بھی ہیں، صحافتی دنیا سے وابستہ ہیں اور اینکر بھی ہیں PTV بولان کوئٹہ سے. بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میر صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں اور اس میں جو مداخلت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن اس مداخلت پر اور ان کارروائیوں پر ابھی تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ سب سے پہلے صاحب مہربانی، آپ نے جو آن لائن دیا اور آپ کا بڑے مطلب آج کا جو ٹاپک آج بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا ہے اور ایک بڑے اہم ایشو کی طرح آپ لوگ آئے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح ہے کہ جی جو ہے نا، اگر آپ اس خطے کا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، مطلب میں خاص طور پر بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں سال پیچھے بھی آپ چلے جائیں، اس خطے پر وہ انٹرنیشنل وارئر آئے وقتاً فوقتاً، لیکن اس خطے کا یہ ہے کہ ان کو آپ شاباشی کہیں یا جو بھی کہیں، جو ابھی تک اپنا بقا کا جنگ لڑ رہے ہیں. اور باقی سب سے جو مین ایشو بلوچستان کا یہ ہے کہ یہاں بے روزگاری ہے، بالکل، اور جس کو ختم کرنے میں موجودہ حکومت تقریباً ناکام ہو چکی ہے. میں صوبائی بلوچستان گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جی بالکل، کہ ان کے اپنے اسٹیٹمنٹ میں سامنے آئے کہ جی 35,000 جاب جو ہے نا وہ لیپس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے کہنے کے باوجود، ڈیڈ لائن دینے کے باوجود انہوں نے ان کو فل نہیں کر سکے. تو یہ پھر انٹرنیشنلی، یہ نیشنلی، اب جو کہ نیشنلی تو ظاہر نہیں ہوتا، انٹرنیشنلی جو ہے نا بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے طرف کھینچانا ہے اور ان کو جو ہے نا استعمال کر سکے. تو اگر یہ چیزوں کو ہم لوگ کنٹرول کر سکے تو بہت ایزی ہے. بلوچستان میں سالانہ 2 سے 10,000 بچے ماسٹر کا ڈگری لے کر مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا ہے. تو اس کا سب سے مین وجہ ایک یہی ہے. جی تو جی بالکل، آپ نے کہا کہ غربت اور پسماندگی بھی ایک دہشت گردی کی وجہ ہے اور اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے اور گورنمنٹ بھی اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے. میر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں
مستقبل میں آپ بلوچستان کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، بیرونی جو مداخلت ہے پڑوسی ممالک سے، کیا وہ رک پائے گی؟ آپ چونکہ کوئٹہ میں رہتے ہیں، آپ نے جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں یہ بیرونی عناصر ہیں وہ ملوث نہیں ہوتے؟ نہیں جی، بالکل ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے نا. یہاں مختلف ذرائع سے بہت سے وجوہوں پر یہ سامنے کیا ہے، اور جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ثبوت پہ ملے ہیں. جو بلاسٹ ہوئے ہیں ان کا لیبورٹری ٹیسٹ کیا ہوا ہے، وہ کس کس ممالک کے تھے، ان سے پتہ چلا کہ انٹرنیشنل انوالومنٹ ہے. لیکن آپ پڑوسی ممالک کی میر صاحب معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، پڑوسی ممالک میں کون کون سے ممالک ہیں جن کے اسلحہ یا ہتھیار ایسی انوالومنٹ پکڑی گئی ہے؟ سب سے پہلے تو انڈیا جو اوپنلی کہتا بھی ہے، وہ تو مانتا بھی اور کر بھی رہا ہے ٹھیک ہے نا. اسرائیل کے بھی یہاں سب ملے ہیں ٹھیک ہے، اور بہت سے ہیں جو ملے ہیں ٹھیک ہے. لیکن میں جو آپ کو ایک بات بتاؤں، 2013 کے بعد جو الیکشن ہوئے، جو نئی حکومت آئی اور شروع میں ڈاکٹر مالک صاحب تھے سی ایم، اور ناصر جنجوعہ صاحب جو آج کل ہمارے ایڈوائزر ہیں سلامتی کونسل کے، انہوں نے بہت حد تک اس کو کم کر دیا ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کمی نہیں آئی ہے. لیکن اب یہ کارروائی دیکھ کے بزدلانہ کارروائی وہ کر رہے ہیں، وہ آخری ان کے جو ہے نا وہ وقت پر آ کے جو بزدلانہ کارروائی کر رہے ہیں. اور اگر یہی تسلسل برقرار رہا، گورنمنٹ جس طرح کر رہی ہے، جو پچھلے 4 سالوں میں کمی آئے، تو آنے والے دنوں میں ان کو بالکل کنٹرول کر لیں گے. اور انہوں نے اس چیز کو انٹرنیشنل UN میں بھی، یورپین یونین کے سامنے، پاکستان نے اس چیز کو صحیح ہائی لائٹ کی جی، وتھ پروف، انہوں نے ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ کی جی. اور یہ بطول سنگھ جو جاسوس پکڑا گیا ہے، یہ سب کچھ جو یہ حکومت کے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کی جو ہے نا کارروائیاں، جس کو ہمیں سراہنا چاہیے. جی بہت شکریہ امیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آج کا ہم پروگرام اپنا وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں. تو آج ہم نے اپنے مہمانوں سے یہی ڈسکشن کی. مہمانوں کا جو ہمارا جو پروگرام تھا، جو ٹاپک تھا پروگرام کا، وہ یہی تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کون کرتا ہے، کیوں ہوتی ہیں، اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. جو بنیادی طور پر ہمیں جو باتیں سمجھ میں آئیں، جو ہمیں جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں وہ بغیر کسی بیرونی مداخلت کے نہیں ہو سکتی. ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا. لیکن عالمی ایجنڈا یہ ہے، اس میں ہم صرف پڑوسی ممالک ہی کو دوش نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف راہی ملوث ہے اور ممالک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پوری بیرونی طاقتیں ملوث ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان معدنیات سے مالا مال ایک خطہ ہے. دنیا کا اور عالمی طاقتوں کا ایجنڈا اور ہدف یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں بدامنی کر دی جائے اور بلوچستان کو پاکستان سے ایک قسم کی علیحدہ کر دیا جائے، جو کبھی بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، تو ایسا پھر پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اور پاکستان کو ہدف بنانا بھی آسان ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ جو ملنے والی سرحدیں ہیں، ان میں جو افغانستان ہے، وہاں جو بدامنی ہے اس کا براہ راست اثر بلوچستان پہ پڑ رہا ہے اور ابھی تک اس کا اثر ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہاں پر جو دنیا پوری کی جو نیٹو ہے اور جو ممالک ہیں، ان کی جو فوجیں ہیں، ان کا اثر بلوچستان پہ پڑتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری ایجنسیز ہیں، ان کو ان سرحدوں پر کڑی نظر رکھنا ہوگی. یہ اچھی پیش رفت ہے جو ذرائع کے سامنے سے ایک بات سامنے آئی چند دن پہلے، جو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں یہی کہا گیا، اس ذرائع کے ذریعے جو خبروں میں بات سامنے آئی، کچھ لوگوں نے، تجزیہ نگاروں نے بھی کہا کہ اب ہماری فوج اور ہمارے ادارے اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ جہاں ہم بلوچستان کے ساتھ ملنے والی سرحدیں افغانستان کے ساتھ جو ملتی ہیں اس پر نظر رکھیں، چاہے وہ KPK کے علاقے میں ہوں، وہاں سے بھی افغانستان کی سرحدوں پر نظر رکھی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ایران کے ساتھ ملنے والی سرحدیں ہیں ان پر بھی نظر رکھی جائے. اور بالکل جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہاں پر کوئی ایسا اسپیشل طور پر کوئی فورسز نہیں ہے ہماری، جو بدقسمتی ہے کہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں سے آنے جانے والوں پر نظر رکھی جائے کہ کون وہاں سے آتا ہے اور کون کیا کرتا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو انوالومنٹ ہے وہ ایران کے راستے سے بلوچستان میں ہو رہی ہے. اس کا جو بہترین اور سب سے بڑا جو اس کی جو گواہی ہے وہ کلبھوشن یادو جیسا ایک ایسا کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اور جو ابھی بھی آج بھی اس میں پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اس کو پھانسی دے کر رہیں گے، اور پاکستان عالمی عدالت میں بھی جانے لگا ہے. تو ان سب چیزوں پر جب ہم نظر رکھیں گے تو بلوچستان پرامن بھی رہے گا اور بلوچستان میں امن بھی آ جائے گا اور دہشت گردانہ کارروائیاں بھی رک جائیں گی اور پاکستان بھی محفوظ ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.